خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ محترم حاضرین اور پردہ نشیں خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے پچھلے درس میں سنی تھیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز ان کے بارے میں بعض کم علم لوگ یا پھر جاہل قسم کے لوگ ان کے نکاح کے بارے میں تنقید کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کو دیکھ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت زیادہ ہے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بہت کم ہے۔ 1400 سال بعد یہ اعتراض جتایا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیں اور اس دور کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ابو جہل ہے، ابو لہب ہیں، ولید بن مغیرہ ہیں اور نضر بن حارث ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے ہیں۔ ان لوگوں نے ہر طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی۔ کوئی ایک موقع یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس دور میں اگر یہ نکاح غلط ہوتا، اگر یہ بات صحیح نہیں ہوتی تو یہ لوگ ضرور اعتراض کرتے،
یہ لوگ ضرور بس ضرور اعتراض کرتے. اعتراض کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے؟ اللہ کے نبی کے دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کامن بات تھی، وہاں عربوں میں یہ کامن بات تھی، اس وجہ سے اعتراض نہیں کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جتنی بھی شادیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سب کے سب طلاق یافتہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں، جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. صرف واحد ایسی خاتون تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کنواری کی حالت میں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہیں، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ عائشہ. فرمایا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوہا، عائشہ کے باپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے. اور آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری ایام تھے، آخری دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہو گئے، یعنی باری جو مقرر تھی تمام ازواج کے درمیان ایک ایک دن کی جو باری تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ لگاؤ تھا، یہ فطری طور پر تھا، انصاف سب کے ساتھ کرتے تھے، لیکن دلی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ لگاؤ تھا. تو تمام ازواج نے یہ اختیار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حضرت عائشہ ہی کے گھر میں رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ میرے رب کا بڑا کرم ہے مجھ پر، میرے رب کا بڑا احسان ہے مجھ پر کہ وفات سے پہلے میرے رب نے میرے لعاب کو، وفات سے پہلے میرے رب نے میرے لعاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ملا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ملا دیا. لعاب تھوک کو کہتے ہیں. کیسے ملا دیا؟ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری لمحات تھے، آخری ایام تھے، تو میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس وقت میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کو ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہیں پر ٹکی رہتی ہے مسواک کے اوپر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ جاتی ہیں کہ آپ کو مسواک کی ضرورت ہے، آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا اشارہ کیا سر سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس مسواک کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مسواک تھوڑا سخت تھا، پھر میں نے اپنے منہ سے چبایا اور چبا کر کے نرم کیا، چبا کر کے اچھی طرح سے نرم کیا، نرم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بڑے خوبصورت طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا. تو اس طرح وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ رب العالمین کا میرے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
آخری ایام میں میرے لعاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ملا دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ام المؤمنین میں سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، میرے کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی حجرے میں دفنائے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بڑی شرف کی بات تھی، بڑی شرف کی بات تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب زندگی ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سلوک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلوک کیا، جو رویہ اختیار کیا، رہتی دنیا تک کے لیے تمام شوہروں کے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے، تمام شوہروں کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دوڑ لگایا، سیر و تفریح کے غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگایا، ریس لگائی، کمپٹیشن کیا دوڑنے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد، ایک زمانہ کے بعد پھر دوبارہ ریس لگاتے ہیں، دوبارہ دوڑ لگاتے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پہلے جسم کم تھا، وزن کم تھا، اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ جیت جاتی ہیں۔ بعد میں جب تھوڑا سا وزن بڑھا یا جسم میں وزن بڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل جاتے ہیں، حضرت عائشہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اس ہار کا بدلہ ہے، یہ اس ہار کا بدلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسے شوہر نہیں تھے کہ روکھے سکھے یوں ہی زندگی گزرتی تھی، بلکہ ہنسانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح کرانے کے لیے مختلف طریقے، جائز طریقے اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر چونکہ کم عمری میں شادی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے پاس حضرت عائشہ کو بھیج دیا کرتے تھے، یا ان کی سہیلیوں سے کہا کرتے تھے کہ تم عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بہت ہی نرالا تھا، وہ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو اگر ہم اور آپ دیکھیں، پڑھیں، تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تھی۔ میاں بیوی ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے کمرے میں، حضرت عائشہ کے حجرے میں، دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تیز آواز میں میری بیٹی بات کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ بہت تیز آواز میں بات کر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں زور زور سے بات کر رہی ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں سامنے آ جاتے ہیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کو چل دیتے ہیں, اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں ڈانٹنے کے بعد. پھر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں بڑے اچھے موڈ میں ہیں, مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بڑے اچھے موڈ میں ہیں, مسکرا رہے ہیں, میری بیٹی ہنس رہی ہیں. یہ دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کہتے ہیں کہ کل جس طرح تم نے مجھے اپنے جنگ میں شریک کیا تھا ویسی آج مجھے اپنی صلح میں مجھے شریک کر لو. یعنی کل جس طرح سے تم دونوں کے درمیان یہ لڑائی تھوڑی موڑی جو بات ہو رہی تھی اس میں ہم بیچ میں آ گئے تھے, اس میں ہم شریک ہو گئے تھے, ویسے ہی آج یعنی صلح ہو گئی ہے, صلح صفائی ہو گئی ہے, اچھے موڈ میں ہو تم لوگ, ہنس رہے ہو, کھیل رہے ہو, مجھے بھی شریک کر لو. یعنی جس طرح میں جنگ میں شریک تھا مجھے تم لوگ صلح میں بھی شریک کر لو. دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے, کیا اخلاق ہیں, کیسے کریمانہ اخلاق ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑا ہی وہ کٹھن وقت تھا ان کے لیے, امتحان بھرا وقت تھا. زندگی میں امتحانات آتے رہتے ہیں, زندگی میں ایک انسان کو آزمایا جاتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین ایک انسان کو آزماتا ہے, بیماریوں کے ذریعہ, دوسری چیزوں کے ذریعہ آزماتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا. وہ آزمائش کیسی تھی؟ وہ آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار جب گم ہو جاتا ہے ایک موقع پر, تو ہار تلاش کرنے میں جب وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اس وقت منافقین نے, عبداللہ بن ابی بن سلول نے اور اس کی ٹیم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن عصمت و عفت کو تار تار کرنے کی کوشش کی. حضرت عائشہ پہ وہ بہتان لگایا جو کسی بھی پاک دامن خاتون کے لیے سب سے بڑا الزام ہو سکتا ہے, جس کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہم اس لفظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں. یعنی زنا کی تہمت لگائی تھی, زنا کی تہمت لگائی تھی. اللہ رب العالمین نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے خود براءت کا اعلان فرمایا. اللہ رب العالمین نے خود سورۃ النور کی آیتیں نازل فرمائی اور مہینے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے لیے براءت نازل فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک دیکھیے. اللہ رب العالمین نے خود حضرت عائشہ کا انتخاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا. صحیح روایت میں ہے کہ حضرت جبریل امی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, ریشمی کپڑے میں حضرت عائشہ کی تصویر ہوتی ہے, ریشمی کپڑا لپیٹ کر کے حضرت جبریل آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کیا ہے, اس میں حضرت عائشہ کی شکل ہوتی ہے, اور حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بیوی ہیں, یہ آپ کی بیوی ہیں. تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں یہ وحی ہوا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کا انتخاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زوجیت کے اعتبار سے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا, جب ان کے اوپر منافقین نے بہتان لگایا, تو اللہ رب العالمین نے خود براءت کا اعلان کیا, خود براءت کا اعلان فرمایا.
اس سے پہلے دیکھیے کہ مریم علیہ السلام پر بھی یہ الزام لگایا تھا ان لوگوں نے، ان کے دور کے لوگوں نے، ان کے مخالفین نے، یہودیوں نے الزام لگایا تھا کہ بغیر باپ کے یہ کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، اولاد کیسے ہو سکتی ہے، الزام لگایا تھا۔ لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی زبانی، جب وہ بچپنے میں تھے، گود میں تھے، تو اسی وقت کوئی قوت گویائی دے کر کے، بولنے کی قوت دے کر کے حضرت مریم کی براءت کا اعلان فرمایا کہ یہ خاتون پاک باز خاتون ہے، اس خاتون نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے صالح اور نیک آدمی تھے، جریج۔ حضرت جریج کے اوپر جب ان کی قوم کے لوگوں نے زنا کا الزام لگایا تو پھر وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے زنا کے بدولت جو بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے میں قوت گویائی عطا کی، اور اس بچے نے گواہی دی تھی کہ میرا باپ یہ نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات آئی، یہ پوائنٹ ہے، تب اللہ رب العالمین نے کسی کی زبانی نہیں کہلوایا، کہ کسی بچے کی زبانی یہ بات نہیں کہلوائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے بری ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود تقریباً 18 آیتیں قرآن کریم میں نازل کر کے، 15 سے 18 آیتیں نازل کر کے حضرت عائشہ کی براءت کا اعلان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا بلند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھیے، ان کے بدولت امت پر آسانیاں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک مرتبہ اور یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کا ہار گم ہو گیا تھا، قضاء حاجت کے لیے گئی تھی اور ہار گم ہو گیا تھا، یہ دوسرا واقعہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے تو قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس بیوی کا نام قرے میں نکلتا تھا قرآن اندازی کرنے میں، تو اس بیوی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی باری، حضرت عائشہ کا نام تھا قرآن اندازی میں، تو حضرت عائشہ ساتھ تھیں، قضاء حاجت کے لیے گئی تھیں، ہار گم ہو گیا تھا، اور وہاں پر پانی نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عائشہ ہی کی وجہ سے ہم لوگ نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، نماز سے ہم لوگ پیچھے ہو رہے ہیں، نماز تاخیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہاری وجہ سے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز کی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو پانی تلاشنا ہے، ایسی جگہ پہ جانا جہاں پانی موجود ہو۔ تو اس وقت تیمم کا جو حکم تھا وہ نازل نہیں ہوا تھا، فوراً تیمم کی آیات نازل ہو گئیں، اللہ رب العالمین نے تیمم کی آیات نازل کر دی، تیمم کرنے کی آیات، کہ جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو یہاں دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے رخصت ملی امت کو۔ کون سی رخصت؟ بہت بڑی رخصت، کہ اس امت کا کوئی بھی فرد جہاں کہیں بھی رہے، اگر وہاں پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے پانی نہ ملے تیمم کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ رخصت کس کے بدولت ملی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدولت۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی جلیل القدر خاتون تھی، بڑی عظیم خاتون تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے. خواتین میں سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی باغیرت خاتون تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر غیرت کا جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے تھے، ذکر خیر کرتے تھے، تو فوراً یہ غصے میں آ جاتی تھی، فوراً ان کا غیرت جاگ اٹھتا تھا اور یہ بات پسند نہیں کرتی تھی. بڑی باغیرت خاتون تھی. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کہ یہ جو جذبہ غیرت ہے، غیرت کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ بہت اچھی صفت ہوتی ہے. یہ فطری طور پر پائی جاتی ہے ہر ایک شخص کے اندر، اور یہ بہت اچھی صفت ہوتی ہے. یہ جذبہ بہت اچھا جذبہ ہے، اس لیے کہ یہ محبت کی دلیل ہے. یہ محبت کی دلیل ہے. اگر بیوی کا جذبہ بھی شوہر کے تعلق سے جذبہ غیرت جاگ اٹھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر سے محبت کرنے والی ہے. اور اگر شوہر کا جذبہ غیرت بیوی کے سلسلے میں جاگے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے. یہی جذبہ غیرت ہے کہ اس کی وجہ سے جوانی ایک انسان کی حفاظت میں رہتی ہے. جوانی حفاظت میں رہتی ہے، جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آبرو کی اور عزت کی حفاظت کرتا ہے، عصمت کی حفاظت کرتا ہے. اگر انسان بے شرم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بے غیرت ہو جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کس سے بات کر رہی ہے، اس کی بیوی کسے دیکھ رہی ہے، اس کی بیوی کس سے لگاؤ رکھ رہی ہے. جب انسان بے غیرت ہو جاتا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے. وہیں پر اگر عورت کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کا شوہر جو کچھ کرے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو جذبہ غیرت ہے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. غیرت اور جذبہ غیرت کی ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے. اگر یہ بہت زیادہ ہو تو پھر آگے انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھی صفت ہے جب یہ ایک حد میں ہو، ایک معتدل انداز میں ہو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بھی جذبہ غیرت بہت زیادہ تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب باری تھی تو ام المؤمنین میں سے دوسری خاتون نے، یعنی ازواج مطہرات میں سے کسی نے اپنی خادمہ کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا. تو جس برتن میں ہدیہ بھیجا تھا حضرت عائشہ نے غیرت کے مارے اس برتن کو دھکا دے دیا تھا، برتن ٹوٹ گیا تھا. تو معلوم کیا ہوا کہ جذبہ غیرت ایک انسان کے اندر جب ہوتا ہے تو گویا کہ اپنی بیوی کے سلسلے میں جب یہ غیرت کا جذبہ رکھتا ہے تو پھر وہ اپنی بیوی سے گویا کہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور بیوی کے اندر جب ہوتا ہے تو اپنی شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں ایک بہت ہی اہم پہلو یہ بھی تھی. عام طور پر خواتین خرچ کرنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں آگے ہوتی ہیں. ویسے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بہت بڑی خوبی تھی، فیاضی، سخاوت ان کی پہچان تھی.
بہت بڑی فیاض تھی، بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھی۔ خرچ کہاں کرتی تھی؟ ایک دوسرے کی مدد میں، ایک دوسرے کے تعاون کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ اور یہ جو فیاضی ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، ایک انسان کو بسا اوقات، اکثر اوقات یہ وراثت میں ملتی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ جب معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ باپ بڑا بخیل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں بیٹا بھی بخیل نکلتا ہے، باپ کے دیکھا دیکھی، تو یہ چیز وراثت میں منتقل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت فیاض تھیں، بڑی سخی تھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھیں، یہ وراثت میں ملی تھی انہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخی انسان تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ اعلان فرمایا تھا جنگ کے موقع پر کہ گھر میں جو کچھ سامان ہے لے کر آ جاؤ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کیا، سارے سامان کو اکٹھا کیا، آدھا حصہ گھر کے لیے چھوڑا، آدھا حصہ لے کر آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کیا؟ گھر کا سارا سامان لے کر کے آ گئے۔ یہ فیاضی اور یہ سخاوت دیکھیے۔ ویسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سخی خاتون تھی، سخاوت کا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے انہوں نے بھیجا ہدیہ کے طور پر۔ بڑا قیمتی ہدیہ تھا، 1,00,000 درہم کا ہدیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا اس ہدیے کا؟ 1,00,000 درہم کا۔ شام ہوتے ہوتے، سورج غروب ہوتے ہوتے، اس دن کا سورج غروب ہوتے ہوتے وہ سارے کے سارے درہم اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیتی ہیں، خرچ کر دیتی ہیں۔ شام کو جب ان کی خادمہ یہ بتلاتی ہیں، حضرت عائشہ کی خادمہ، کہ ام المؤمنین کتنی اچھی بات ہوتی کہ اگر اس میں سے کچھ آپ اپنے افطار کے لیے کچھ درہم رکھ لیتی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ تم کو پہلے بتلانا چاہیے تھا۔ دیکھیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کتنی بڑی سخی خاتون تھیں، سخاوت کا جذبہ ان کے اندر کس قدر بھرا ہوا تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا تھا، انہوں نے اپنے مال میں سے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا تھا، تقریباً 60 سے زائد 67 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا تھا اپنے نان و نفقے کے خرچ سے، اپنے نان و نفقے کے خرچ سے۔ ان میں سے قابل ذکر جو غلام ہیں جیسے حضرت بریرہ ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو آزاد کیا تھا۔ کیونکہ غلاموں کا آزاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سخاوت والی خاتون تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے بتلایا تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے۔ عبداللہ بن زبیر ان کی بہن یعنی عائشہ کی بہن، عائشہ صدیقہ کی بہن اسما کے بیٹے تھے، حضرت اسما کے بیٹے تھے۔ اور عبداللہ بن زبیر ہی کے نام پر حضرت عائشہ کی کنیت رکھی گئی تھی ام عبداللہ، ام عبداللہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خرچ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں،
تو ان کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، ایک جملہ نکل گیا حضرت عائشہ کے حق میں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر آپ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی رہیں تو میں آپ پر حجر کر ڈالوں گا۔ حجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجر کا معنی یہ فقہی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو قاضی ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر سوسائٹی میں، اگر سماج میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مال میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اسراف کر رہا ہے، اور اسے کمانے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے، پیسہ لے جاتا ہے بیت المال سے اور صرف اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، تو قاضی، جج ایسے لوگوں کے تصرفات پر پابندی لگا سکتا ہے کہ تم صرف اتنا خرچ کرو گے، پھر اپنے رشتہ دار سے وہ اجازت لے کر کے وہ خرچ کریں گے، تو اسی کو حجر کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے اتنی بڑی بات حضرت عائشہ صدیقہ کے حق میں کہا تھا کہ بہت زیادہ خرچ کر رہی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بہت زیادہ ناراض ہو گئی، بہت زیادہ غصہ کی، انہوں نے بہت زیادہ غصہ ہو گئی، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں عبداللہ بن زبیر سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ بن زبیر بعد میں بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور صحابہ کرام کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سے بات نہیں کر رہی ہیں، ہم سے ملنا نہیں چاہتی ہیں، ہم سے ناراض ہیں، کسی طرح سے صلح کروا دیجیے۔ صحابہ کرام کے پاس، حضرت مسور بن مخرمہ کے پاس، حضرت عبد الرحمن بن اسود کے پاس جب انہوں نے یہ بات پیش کی کہ ہمیں ملا دیجیے، ہمارے درمیان صلح کرا دیجیے، ہمیں بات کرا دیجیے، حضرت مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود یہ دونوں، اور ساتھ میں عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے پاس آتے ہیں۔ حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں اجازت ہے ہم اندر آ جائیں، کمرے کے اندر، حجرے کے اندر آ جائیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آ جاؤ۔ عبد الرحمن بن اسود اور مسور بن مخرمہ نے پھر دوبارہ یہ کہا کیا ہم سب آ جائیں؟ ام المؤمنین کو معلوم نہیں تھا کہ ساتھ میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں۔ انہوں نے جب آواز دی کیا ہم سب آ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ سب آ جائیے، آپ سب کو پرمیشن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا، سب کے سب داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر بھی آئے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے جیسے ہی اپنی خالہ کو دیکھا وہ اپنی خالہ سے چمٹ گئیں اور آپس میں دونوں زار و قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن زبیر اپنے بھانجے کو معاف کر دیا، اور پھر کفارہ، قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے اس کفارے کو ادا کرنے کے بعد دونوں بات کرنے لگی۔ یہاں دیکھیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر اپنی خالہ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ الخالۃ بمنزلۃ الام، جو خالہ جو ہوتی ہیں وہ ماں کے برابر ہوتی ہیں، ماں کے درجے میں ہوتی ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہو جائیں تو کس طرح سے وہ صلح اور صفائی میں کس طرح سے وہ تعاون کرتے تھے، صلح کرانے میں، بات کرانے میں۔ جب سماج اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر معاشرے میں خیر کا غلبہ ہوتا ہے اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم اپنی معاشرے میں ہم اور آپ جائزہ لیں کہ یہاں پر اس کا الٹا پایا جاتا ہے۔
ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے اگر کسی بات پر ناراض ہیں تو تیسرا آدمی اس میں داخل ہو کر کے اس ناراضگی کو اور ہوا دیتے ہیں، ادھر کچھ اور بات کہتے ہیں، ادھر کچھ اور بات کہتے ہیں، اور زیادہ دشمنی پیدا کروا دیتے ہیں، نتیجتاً ہمیشہ کے لیے بات چیت بند کروا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا، صحابہ کرام آپس میں جوڑتے تھے، توڑتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے نزدیک رشتہ داری کی کیا اہمیت ہے وہ جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داری کو نہ کاٹو، رشتہ داری کو نہ توڑو، تو رشتہ داری کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھے، سیرت کو پڑھیے تو ایک بات، بہت بڑی صفت اور بہت بڑی خصوصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ صفت ملتی ہے کہ بہت ہی عظیم خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ بڑی عاجزی اور انکساری پائی جاتی تھی، بڑا اخلاص تھا ان کے اندر، الہیت پائی جاتی تھی، اپنی تعریف کبھی وہ سننا گوارا نہیں کرتی تھی، اپنی تعریف کبھی سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہا کہ وہ حجرے میں داخل ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہیں دی۔ کس لیے اجازت نہیں دی؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی تعریف کرے، میری کوئی تعریف کرے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ جو اخلاص تھا، اس سے پہلے ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی بڑا اخلاص کا جذبہ تھا، بڑی للہیت تھی، وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی کوئی تعریف نہ کرے۔ جب بھی ان کی تعریف کوئی کرتا تھا تو فوراً یہ دعا کرنے لگتے تھے اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون، یا اللہ جس طرح سے یہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اس سے بہتر مجھے بنا دے، اس سے بہتر مجھے بنا دے، اور ان کے تعریف کرنے کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا، اور میرے ان گناہوں کو معاف کر دینا جو یہ لوگ نہیں جانتے، اگر یہ لوگ جانتے تو میری تعریف نہ کرتی۔ یہ ان کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی ان کی تعریف کے حق میں دو جملے کہیں، کوئی ان کی تعریف کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر بڑا اخلاص تھا، صاف طور پر نمایاں نظر آتا تھا کہ اپنی تعریف کو ہرگز پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ دلیل ہے ان کے اخلاص کی، ان کے تواضع کی، ان کی عاجزی کی اور ان کے انکساری کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طبقہ صحابیات میں جس چیز نے سب سے زیادہ ممتاز کر دیا تھا وہ ہے ان کا علم، کہ صحابیات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایات مروی ہیں ان کی تعداد کو دیکھیے، 2210 روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں احادیث کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پاس مسئلے اور فتوے پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بھانجوں نے، ان کے بھانجے نے اور بھتیجے نے جب ان سے علم حاصل کیا تو پھر دنیا میں حدیث کے علم کو ان لوگوں نے پھیلایا، آگے کے لوگوں کو حدیث کے جو علوم ہیں ان علوم کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فقہی مسائل میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی دیکھتے ہیں تو فقہی مسائل میں بھی بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی
عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں لے آیا جائے اور مسجد ہی میں جنازے کی نماز پڑھی جائے، مسجد میں جنازے کی نماز پڑھی جائے۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ مسجد میں نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نماز جنازہ عیدگاہ وغیرہ میں یا جنازے کی جو جگہ ہے وہاں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دلیل دے کر کے تمام لوگوں کو خاموش کر دیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کو جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا، ایک دلیل دے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس خاتون کے، فلاں خاتون کے 2 بیٹوں کو تم لوگ بھول گئے، سہل اور سہیل، ان دونوں کے جنازے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی مسجد میں پڑھائی ہے، خود اسی مسجد میں ان دونوں بیٹوں کے جنازے اسی مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تو پھر اعتراض کس بات کی ہے؟ سارے کے سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ پھر جنازے کی نماز پڑھی گئی، جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک رائے تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص گھر بیٹھے ہوئے، گھر میں رہ کر کے مکے کے اندر یا مکے کی طرف، مکہ کے لیے ہدی کا جانور، جو حاجی جانور قربان کرتے ہیں وہ ہدی کا جانور ہے، اگر کوئی شخص مدینہ میں رہ کر کے گھر بیٹھے بھیجتا ہے تو پھر حاجی کے اوپر جو جو چیز منع ہوتی ہیں، جیسے سر کا ڈھانپنا ہے، خوشبو وغیرہ لگانا ہے اور اپنی ازواج سے ملنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ممنوعات میں سے ہے، منع ہے، وہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوگا جو جانور گھر بیٹھ کر کے بھیجے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو فوراً وہ پکڑ کرتے ہیں، گرفت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدی کا جانور بھیجتے تھے مکہ، لیکن آپ کی زندگی ویسے ہی گزرتی تھی جیسے عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی تھی۔ حالت احرام والی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر لاگو نہیں کی تھیں، تو فوراً گرفت کرتی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے بڑے مسائل ہیں اور ساری روایات ہیں، اور اتنے مسائل ہیں کہ خواتین میں سے کسی خاتون کو اگر کوئی مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہوتا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھو۔ ایک صحابی آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہتی ہیں کہ میرا شوہر نہ مجھے چھوڑ رہا ہے اور نہ ہی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے، میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دوں گا اور ٹھیک مہینے کے آخر میں رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر مہینے کے آخر میں رجوع کر لوں گا، یعنی مجھے لٹکا کر کے وہ رکھ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ مسئلہ۔ زمانے جاہلیت میں یہ چیز پائی جاتی تھی، خواتین کا کوئی زیادہ مقام وہ لوگ نہیں دیتے تھے جہالت کی بنا پر زمانے جاہلیت میں، تو وہی ایک رواج ایک شخص نے اپنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً یہ آیت کریمہ نازل، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ رجوع کرنے کا موقع صرف اور صرف 2 چانس ہیں، 2 مرتبہ رجوع کرنا ہے، تیسری مرتبہ طلاق واقع ہو جائے گا، چھوڑنا پڑے گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خواتین مسائل پوچھا کرتی تھیں، انہی کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھا کرتی تھیں، اور بڑے بڑے مسائل کا انہیں علم تھا، بڑے بڑے مسائل کا انہیں علم تھا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ صاحب المستدرک وہ فرماتے ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مستدرک کتاب لکھی ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں احکام شریعت کا، یعنی کل جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں اس کا ایک چوتھائی حصہ
بیان کرنے والی شخصیت حضرت عائشہ کی شخصیت ہے. حضرت عائشہ کے ذریعہ امت تک پہنچایا گیا چوتھائی احکام کا چوتھائی حصہ. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ کے علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام خواتین کا علم ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت عائشہ کا علم ایک پلے میں رکھا جائے، حضرت عائشہ کا علم بھاری ہو جائے گا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عظیم خاتون تھی، بڑی معزز خاتون تھی، بڑی معزز خاتون تھی. ہماری خواتین کے لیے وہ آئیڈیل تھی، ہماری خواتین کے لیے وہ نمونہ ہے. نمونہ کس اعتبار سے کہ جہاں برائی دیکھیں اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، فوراً اس پر نکیر کریں. اپنے رشتہ داروں میں کوئی چیز دیکھیں آپ کو معلوم ہے، آپ فوراً نکیر کیجئے، اس پر اس کا انکار کیجئے، اس پر رد کیجئے. کیسے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو نحوست کا عقیدہ تھا کہ فلاں مہینہ نحوست ہے، فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بات آئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دور میں یہ بات آئی کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شوال کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ منحوس ہوتا ہے، اس مہینے میں اگر کوئی شادی کرے گا تو پھر یہ شادی جو نبھے گی نہیں، تعلق مضبوط نہیں رہے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، شوال کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری شادی ہوئی، شوال کے مہینے میں رخصتی ہوئی اور مرتے دم تک رشتہ نبھایا گیا، مرتے دم تک رشتہ نبھایا گیا. اگر شوال کے مہینے میں شادی کرنا درست بات نہیں ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نکاح کیوں کرتے؟ تو معلوم کیا ہوا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اس بدعقیدگی کو دیکھا کہ بعض لوگوں میں یہ بدعقیدگی، یہ نحوست والا عقیدہ پایا جا رہا ہے، تو فوراً انہوں نے اس بدعقیدگی کو رد کیا، ریجیکٹ کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی دور رس خاتون تھیں، یعنی بڑا ہی گہرا علم رکھنے والی خاتون تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو گویا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا یہ جو ٹاپک ہے یہ ادھورا رہ جائے گا. بعض لوگ خصوصاً شیعہ حضرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں اور برے برے الفاظ ان کے حق میں کہتے ہیں، برے برے الفاظ ان کے حق میں کہتے ہیں، جھوٹی روایات کی بنیاد پر، موضوع اور من گھڑت روایات کی بنیاد پر. یہ درست نہیں ہے. ایسے لوگوں سے براءت کا اعلان کرنا، ایسے لوگوں سے کٹ کر کے رہنا، یہ ہمارا اور آپ کا فرض منصبی ہے. اگر ہمیں اور آپ کو امہات المؤمنین کے تعلق سے ہمارے دلوں میں اگر تعظیم ہے، عظمت ہے، محبت ہے، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے کوئی رشتہ نہ رکھیں، ایسے لوگوں سے دوستی بالکل نہ رکھیں جن لوگوں کے دلوں میں حضرت عائشہ کے تعلق سے بغض بھرا ہوا ہو، جن لوگوں کے دلوں میں ابو بکر عمر کے تعلق سے بغض بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام کے تعلق سے بغض بھرا ہوا ہو. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بڑی عالمانہ زندگی گزاری، داعیانہ زندگی گزاری، ایک دوسرے کو دعوت دیتی رہیں،
اور علم پھیلانے والی زندگی گزاری، مربیانہ تربیت کرنے والی زندگی گزاری، اور ہجرت کے 50ویں سال جب ہجرت کے 57 سال 50 پر 7 57 سال جب گزر گئے تو اس سال رمضان کی 17 تاریخ کو، اس میں 3 اقوال ہیں، 3 باتیں ہیں، 57 یا پھر 58 یا پھر 59، ان تینوں سالوں میں سے کوئی ایک سال میں 17 رمضان کی تاریخ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائیں گے۔ تو وصیت کے مطابق بقیع غرقد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور بقیع غرقد میں بقیع قبرستان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، خصوصاً امت کی ماؤں کو، بہنوں کو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھنے کی اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔